میرا نام صدف ہے. میں لاہور شہر کی رہنے والی ہوں. میرا ایک بھائی تھا اور میں ایک ہی بہن تھی. میرے ماں باپ کا 2 سال پہلے ایک کار حادثے میں انتقال ہوا تھا. میرا بھائی میرے اماں ابا کے ساتھ میری پھپھو کے گھر دوسرے شہر جا رہا تھا. جب راستے میں گاڑی کا بہت برے طریقے سے ایکسیڈنٹ ہوا. میرے اماں ابا تو اسی جگہ موقع پر ہی اپنی جان سے چلے گئے، جبکہ میرا بھائی اس حادثے میں شدید زخمی ہو گیا. اسے فوراً اسپتال لے جایا گیا. خون بہت زیادہ بہہ چکا تھا. اس کو بہت زیادہ چوٹیں بھی آئی تھیں. اس کی دونوں ٹانگیں مکمل طور پر ختم ہو چکی تھیں. ڈاکٹروں کا کہنا تھا کہ میرے بھائی کا بچنا ممکن نہیں ہے، لیکن میں نے بہت دعائیں کی تھیں. اماں ابا تو چھوڑ کر چلے گئے تھے، ایسے بھائی کو کھونا نہیں چاہتی تھی. اور آخرکار میری دعائیں رنگ لے آئیں. میرے بھائی کو 1 مہینے کے بعد ہوش آیا تھا، لیکن ہوش میں آنے کے بعد جو خبر سب سے پہلے اسے معلوم ہوئی تھی، اس نے اس کی جان نکال لی. وہ بہت ہی خوبصورت نظر آنے والا تھا. لڑکیاں پلٹ پلٹ کر اس کو دیکھتی تھیں. وہ لڑکا آج اپنی دونوں ٹانگوں سے محروم ہو گیا تھا. ایک تو یہ صدمہ اس کے لیے بہت بڑا تھا، اور دوسرا ماں باپ کا بھی اس حادثے میں چلے جانا کوئی چھوٹی بات نہیں تھی. مگر اس وقت ہم لوگوں نے یہ بات اس سے چھپا کر رکھی. میں اسے فوراً یہ سب کچھ بتا کر مزید پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی. میری دیکھ بھال کا نتیجہ تھا کہ میرا بھائی بہت جلدی صحت مند ہونے لگا. میری خاطر اس نے ہمت نہیں ہاری تھی اور ان مشکل حالات کا سامنا کیا، اور آخرکار وہ مکمل طور پر ٹھیک ہو گیا تھا. لیکن اب وہ چل نہیں سکتا تھا. اپنی دونوں ٹانگوں سے وہ معذور ہو چکا تھا. جب اسے اس بات کا علم ہوا کہ اماں ابا بھی اس حادثے میں اپنی جان سے چلے گئے ہیں، تو وہ اپنے آپ کو اس حادثے کا ذمہ دار ٹھہرانے لگا، کیونکہ اس وقت گاڑی میرا بھائی چلا رہا تھا جس وقت یہ حادثہ پیش آیا. مگر کیا کیا جا سکتا ہے؟ ہوتا وہی ہے جو قسمت میں لکھا ہوتا ہے. میں اپنے بھائی کو گھر لے آئی تھی اور اس کا بہت خیال رکھتی تھی. بہت خیال رکھنے کے بعد میں اس مقصد میں کامیاب ہو گئی کہ میرا بھائی دوبارہ سے اپنی زندگی کی طرف لوٹ آیا. اس نے اس حقیقت کو قبول کر لیا تھا کہ اب اسے آگے کی زندگی اسی طرح سے گزارنی ہے، اور جتنی جلدی ہو وہ اس حقیقت کو قبول کرے گا، اس کے لیے اتنی آسانی ہوگی. میرا بھائی تو کوئی کام نہیں کر سکتا تھا، اس لیے میں نے ایک دفتر میں نوکری شروع کر دی. میں پڑھی لکھی تھی، اس لیے بہت جلدی مجھے ایک دفتر میں اچھی نوکری مل گئی، اور تنخواہ بھی اچھی تھی، جس سے ہم دونوں بہن بھائیوں کا گزارا ہو رہا تھا، اور میرے بھائی کا علاج بھی چل رہا تھا. میں جس دفتر میں نوکری کرتی تھی وہیں کے باس کو میں پسند آ گئی، اور اس نے مجھ سے شادی کا کہا. مگر میں نے اسے ساری حقیقت بتا دی کہ میرے اوپر ایک بھائی کی ذمہ داری بھی ہے. میں اپنے بھائی کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتی. جب میرے باس نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ میرے بھائی کا بہت خیال رکھے گا اور میرے بھائی کو کسی بھی لحاظ سے کوئی پریشانی نہیں ہوگی، میرے ساتھ میرے بھائی کو بھی قبول کرنے کے لیے تیار تھا. اور میرے لیے اس سے بڑھ کر اور خوشی کی بات کیا تھی؟ پہلے تو میں نے سوچا تھا کہ میں کبھی شادی ہی نہیں کروں گی، اور اگر میں نے شادی کی بھی تو کسی ایسے انسان سے کروں گی جو میرے ساتھ میرے بھائی کو بھی قبول کرے، اور اس کا بھی اسی طرح سے خیال رکھے جس طرح سے میرا. میرے باس نے ذمہ داری اٹھانے کی حامی بھری تو میں نے بھی شادی کے لیے ہاں کر دی. بھائی کو جب پتہ چلا تو وہ اس بات سے بہت خوش تھا. اس نے مجھے بہت دعائیں دی اور کہا کہ وہ اکیلا رہ لے گا، مجھے اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں اس کے لیے اپنی زندگی برباد نہ کروں اور اپنی زندگی اچھے طریقے سے جیوں. میں اپنے بھائی کو اکیلا چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن میری مجبوری تھی، کیونکہ شادی کے بعد تو مجھے اپنے شوہر کے گھر میں ہی رہنا تھا. اس طرح سے میں نے اپنے باس سے شادی کر لی اور میں رخصت ہو کر اپنے گھر چلی گئی، جبکہ میرا شوہر وعدے کے مطابق ہر مہینے ایک اچھی رقم میرے بھائی کو بھجوا دیتا تھا، اور آئے دن وہاں کا چکر لگا کر اس کا حال احوال بھی پوچھ لیتا. اب میرا بھائی کچھ بہتر تھا اور وہ اپنے آپ کو خود سنبھال سکتا تھا، جبکہ گھر کے کام کاج کے لیے ایک ماسی آتی تھی اور گھر کے سارے کام کاج کر کے چلی جاتی اور میرے بھائی کے لیے کھانا بنا دیتی تھی. ایسے میں اسے کوئی پریشانی نہیں تھی اور وہ بہت سکون سے اپنی زندگی گزار رہا تھا. مجھے بھی جب بھی وقت ملتا تو میں اپنے بھائی سے ملنے کے لیے آ جاتی. میرے سسرال میں بھی زیادہ لوگ نہیں تھے. میرے ساس سسر کا تو انتقال ہو گیا تھا جبکہ میرا شوہر بڑا تھا، اسی لیے سارا کاروبار اور سب کچھ اسی نے سنبھالا تھا. میرا ایک دیور تھا اور وہ بھی ہر وقت آوارہ گردی کرتا رہتا. بہت کم وہ گھر میں نظر آتا تھا. اس کی ان حرکتوں کی وجہ سے میں اس سے نفرت کرتی تھی. وہ مجھے بالکل بھی پسند نہیں تھا، مگر مجبوری تھی، اسے اس گھر میں مجھے برداشت کرنا پڑتا. اب میں اپنے شوہر سے یہ نہیں کہہ سکتی تھی کہ وہ اپنے بھائی کو گھر سے نکال دے، اور نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے اس قسم کے آدمی کا خیال کرنا پڑتا اور اس کی ہر چیز کا خیال رکھنا پڑتا. اس کے کھانے پینے سے لے کر اس کے کپڑوں تک کا خیال رکھتی تھی، صرف اس وجہ سے کہ کہیں میرا شوہر یہ بات نہ سوچے کہ وہ میرے بھائی کا اتنا خیال رکھتا تھا اور میں اس کے بھائی کو کچھ نہیں سمجھتی. اسی لیے لحاظ کی وجہ سے میں خاموش تھی، ورنہ میں اس جیسے انسان کو اس گھر میں کبھی بھی برداشت نہ کرتی. اور ویسے بھی اس کے ماں باپ کا گھر تھا، میں اسے اس گھر سے نہیں نکال سکتی تھی. کوئی ایسی برائی نہیں تھی جو اس شخص میں موجود نہ ہو.
وہ پوری رات گھر سے باہر رہتا، نشہ کرنا اور جوا کھیلنا یہ تو اس کی روز کی عادت تھی۔ وہ اپنے ماں باپ کا پیسہ انہی چیزوں پر لٹا رہا تھا۔ میرے شوہر نے بہت مرتبہ اسے سمجھانے کی بھی کوشش کی، اس کا علاج کروانے کی کوشش کی، مگر علاج کروانے کے بعد بھی جب وہ ٹھیک ہو جاتا تو دوبارہ سے جب باہر آ جاتا، لوگوں سے ملتا اور اپنے دوستوں سے ملتا تو دوبارہ سے انہی چیزوں پر لگ جاتا۔ اب تو میرے شوہر نے بھی تھک ہار کر اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا تھا، اور وہ مجھے بھی یہی کہتا تھا کہ مجھے اس کے معاملات میں زیادہ مداخلت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ جیسے بھی اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہے گزار سکتا ہے، ہم میں سے کوئی بھی اسے کسی بات کے لیے مجبور نہیں کرے گا۔ میرے شوہر نے 1-2 مرتبہ اس پر سختی کرنے کی کوشش کی تھی جب اس نے اپنی جان لینے کی دھمکی دے دی، اور اس کے بعد سے ہم لوگ اس کے معاملات سے دور رہتے تھے۔ اس کا جب دل کرتا تھا گھر میں آ جاتا، اس کا کمرہ گھر کے اوپر والے پورشن میں تھا، میرا اس سے زیادہ سامنا نہیں ہوتا تھا اور نہ ہی میں اس سے زیادہ بات کرتی تھی۔ گھر میں کام والی ایک ماسی تو پہلے سے موجود تھی جو گھر کی صاف صفائی کر کے چلی جاتی، لیکن مجھے کسی ایسی ملازمہ کی ضرورت تھی جو 24 گھنٹے میرے ساتھ موجود رہے اور میرے چھوٹے موٹے کام کر دیا کرے۔ اتنے بڑے گھر میں اکیلے رہنا مجھے پسند نہیں تھا، میں چاہتی تھی کہ ہر وقت کوئی نہ کوئی تو اس گھر میں میرے ساتھ موجود ہو، اسی لیے میں نے ایک یتیم لڑکی کو اپنے گھر میں رکھ لیا۔ وہ ویسے تو دکھنے میں خوبصورت تھی اور اس کی عمر بھی 16-17 سال سے زیادہ نہیں تھی، لیکن وہ لڑکی بول نہیں سکتی تھی۔ اس کے تایا نے اسے یہاں کام پر رکھوایا تھا۔ پہلے وہ ساتھ والے بنگلے میں کام کرتی تھی اور وہ لوگ اس پر بہت ظلم کرتے تھے۔ رحم کھا کر میں نے یتیم بچی سمجھ کر اسے اپنے گھر میں کام پر رکھ لیا۔ زیادہ کام تو نہیں ہوتا تھا، بس میرے چھوٹے چھوٹے کام تھے جو اسے کرنے ہوتے تھے، اور میں اس کے تایا کو ہر مہینے کی تنخواہ بھیجوا دیتی۔ میرے گھر میں وہ لڑکی سکون سے زندگی گزار رہی تھی، میں نے کبھی بھی اس پر ظلم نہیں کیا تھا اور کبھی بھی میں نے اسے ملازمہ نہیں سمجھا تھا۔ وہ لڑکی بھی اس گھر میں بہت خوش رہتی تھی اور خوشی خوشی میرے سارے کام کر دیتی۔ جب سے میں نے وہ نئی ملازمہ اپنے گھر کام پر رکھی تھی مجھے کافی سہولت تھی۔ اگر مجھے اپنے بھائی سے ملنے بھی جانا ہوتا تو پیچھے سے وہ سب کچھ سنبھال لیتی تھی۔ ایک دن اسی طرح سے میرے بھائی کا مجھے اچانک سے فون آیا اور اس کا کہنا تھا کہ اس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ اتنا سننا تھا کہ میں بہت پریشان ہو گئی۔ شام کا وقت تھا، میرا شوہر ابھی تک اپنے کام سے گھر واپس نہیں آیا تھا۔ اس نے مجھے کہا تھا کہ آج وہ گھر دیر سے آئے گا، اور جیسے ہی بھائی کی خبر سنی تھی تو مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں نے اپنے شوہر کو فون کیا تو اس نے مجھے کہا کہ میں اپنے بھائی سے ملنے کے لیے چلی جاؤں، واپسی پر وہ جاتے ہوئے مجھے اپنے ساتھ لے جائے گا۔ میں نے اس ملازمہ کو گھر میں ہی چھوڑ دیا تھا، یہ کہہ کر کہ وہ گھر کے سارے کام کاج نپٹا کر خود کھانا وغیرہ کھا کر اپنے کمرے میں جا کر سو جائے۔ اس لڑکی کے گھر میں موجودگی سے مجھے یہ تھا کہ گھر اکیلا نہیں ہے، اور مجھے اس بات کی فکر نہیں ہوتی تھی۔ میرا جب دل کرتا میں کہیں بھی آ جا سکتی تھی۔ اسی رات میں اپنے بھائی کے گھر اسے ملنے کے لیے چلی گئی۔ کافی دیر اس کے پاس بیٹھی رہی، جب اس کی طبیعت تھوڑی سنبھل گئی اور تقریباً رات کے 12 بجے میرا شوہر دفتر سے سیدھا وہیں پر آ گیا۔ میرے بھائی سے مل کر اس نے مجھے اپنے ساتھ چلنے کا کہا۔ بھائی کی طبیعت بھی اب پہلے سے کافی بہتر تھی، اس لیے میں اسے چھوڑ کر اپنے شوہر کے ساتھ گھر واپس آ گئی۔ جیسے ہی گھر واپس آئی تو گھر کے صحن سے ہی مجھے کسی کے رونے اور سسکنے کی آوازیں آنے لگی۔ اندھیرے میں بھی اس بات کا احساس مجھے ہو رہا تھا کہ یہیں پر کسی کونے میں کوئی بیٹھ کر رو رہا ہے۔ میں نے فوراً سے پورے صحن کی لائٹیں جلا دیں۔ جب دیکھا تو وہ میری ملازمہ ایک کونے میں بیٹھی رونے میں مصروف تھی۔ میں جیسے ہی اس کے پاس گئی تو وہ لڑکی مجھے دیکھ کر ڈر گئی اور مجھ سے دور ہونے لگی۔ میرا شوہر بھی وہیں پر آ گیا تو وہ لڑکی دیکھتے ہی دیکھتے بے ہوش ہو گئی۔ اس کی حالت سے مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس لڑکی کے ساتھ کچھ غلط ہوا ہے۔ ہم لوگ اسے فوراً سے اس کے کمرے میں لے گئے۔ اسے اسپتال اگر لے کر جاتے تو بات بڑھ جاتی، اسی لیے ڈاکٹر کو گھر پر بلا لیا۔ ڈاکٹر نے یہی کہا کہ اس لڑکی کے ساتھ بہت بری طرح سے زیادتی کی گئی تھی، اور یہ سب اس کے ساتھ کون کر سکتا تھا؟ یقیناً میرے دیور نے ہی ایسا کیا تھا، کیونکہ اگلے ہی دن میرے دیور کے کمرے سے اس لڑکی کا دوپٹہ ملا تھا، اور اس کے جو کپڑے پھٹ گئے تھے اس کے پھٹے ہوئے حصے بھی اسی کے کمرے سے ملے تھے۔ اور اب تو میرا شک یقین میں بدل گیا تھا، جبکہ میرا دیور اسی رات یہ گھر اور یہ شہر چھوڑ کر یہاں سے فرار ہو گیا۔ مجھے تو اس شخص پر پہلے ہی بہت غصہ تھا۔ اب جو کچھ اس نے کیا تھا، اگر وہ میرے سامنے آ جاتا تو یقیناً میں اسے جان سے مار دیتی۔ میں نے اپنے شوہر سے صاف کہہ دیا تھا کہ آج کے بعد اس کا بھائی اس گھر کی طرف رخ بھی نہیں کرے گا، اور اگر وہ اس گھر میں آئے گا تو میں اس گھر میں کبھی نہیں رہوں گی۔ میرے شوہر نے مجھے یقین دلایا تھا کہ اس کا بھائی اس گھر میں لوٹ کر نہیں آئے گا، اور وہ خود اسے سزا دلوائے گا۔ اس کی بات سن کر میں تھوڑی سی مطمئن ہو گئی تھی، جبکہ جو کچھ اس معصوم لڑکی کے ساتھ ہو گیا تھا اس کا میں مداوع چاہ کر بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میں اس کے لیے جو بھی کر لیتی وہی سب اس کے آگے بہت چھوٹا تھا۔ میں نے اسے اپنے ہی گھر میں رکھا اور اس کے گھر والوں میں سے کسی کو بھی اس بات کا علم نہ ہونے دیا، مگر اس بات کو میں کب تک چھپا سکتی تھی؟ اور اگر یہ بات ان لوگوں کو معلوم ہو جاتی تو یقیناً وہ اس بات کا ذمہ دار ہم لوگوں کو ٹھہراتے۔ جب میں نے اپنے شوہر کو یہ بات بتائی تو اس کا بھی یہی کہنا تھا
کہ اگر اس کے گھر والے مجھے الزام دیں گے تو کوئی غلط نہیں ہوگا، کیونکہ میری غلطی تھی۔ مجھے اس طرح سے اس لڑکی کو اکیلا گھر میں چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے تھا۔ اگر میں جانے ہی لگی تھی تو یا تو میں اسے اپنے ساتھ لے جاتی یا پھر اسے اچھی طرح سے سمجھا دیتی کہ وہ اپنے کمرے سے باہر نہ نکلے۔ جو بھی تھا، جو کچھ بھی ہوا تھا، بے شک میں ایسا نہیں چاہتی تھی، لیکن کہیں نہ کہیں اس میں میری بھی غلطی تھی، اور میں اپنے آپ کو اس بات کے لیے کبھی معاف نہیں کر سکتی تھی۔ ان ساری باتوں کو سوچتے ہوئے میرے شوہر نے مجھے ایک ہی مشورہ دیا۔ اس نے کہا کہ ان ساری باتوں کو یہیں پر ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ تھا کہ میں اس لڑکی کا نکاح اپنے معذور بھائی سے کروا دیتی۔ میرے شوہر نے مجھے یہی مشورہ دیا کہ اس طرح سے اس لڑکی کا گھر بھی بن جائے گا اور میرے غلطی کی تلافی بھی ہو جائے گی۔ اگر میں اسے اپنے گھر پہ کام کے لیے نہ رکھتی تو اس کے ساتھ یہ ظلم نہ ہوتا۔ اس نے کہا کہ ہم اس لڑکی کی شادی میرے بھائی سے کروا دیں گے، جبکہ اس کے تایا کو کچھ پیسے دے کر چپ کروا دیں گے۔ اس طرح سے یہ فائدہ ہوگا کہ اس لڑکی کو بھی ایک گھر مل جائے گا، اس کی شادی ہو جائے گی اور میرے بھائی کو بھی کسی کا سہارا مل جائے گا۔ وہ میرے بھائی کی اچھی طرح سے دیکھ بھال بھی کرے گی، اس کا خیال بھی رکھے گی۔ اس لڑکی سے اچھا رشتہ میرے بھائی کو نہیں مل سکتا تھا، اور اس لڑکی کے لیے بھی یہی ٹھیک تھا، کیونکہ جو کچھ اس کے ساتھ ہو چکا تھا اس کے بعد کوئی بھی اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہوتا، اور ایسے نہ میں اسے ساری زندگی اپنے گھر میں بھی نہیں رکھ سکتی تھی۔ مجھے بھی یہی بہتر حل لگا تھا، اور میں بھی اپنے شوہر کے کہنے پر اس بات پر مان گئی۔ جب میں نے اپنے بھائی سے اس بات کا ذکر کیا تو پہلے تو اس نے انکار کر دیا کہ وہ کسی بھی لڑکی سے شادی کر کے اس کی زندگی برباد نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ وہ دونوں ٹانگوں سے معذور ہے، چل نہیں سکتا۔ ایسے میں کسی لڑکی کی ذمہ داری کیسے اٹھا سکتا ہے؟ مگر میرے شوہر نے اسے سمجھایا اور آخرکار اسے یہ بات ماننی پڑی۔ اس نے کبھی بھی میرے شوہر کی کوئی بات نہیں ٹالی تھی، کیونکہ میرے بھائی نے میرے شوہر کو ہمیشہ اپنا بڑا بھائی سمجھا تھا۔ جس طرح سے میرے شوہر نے میرے ماں باپ کے جانے کے بعد ہم دونوں کو سہارا دیا تھا اور میرے بھائی کی ساری ذمہ داری اٹھائی تھی، اس کے بعد میرے بھائی کی جگہ کوئی بھی ہوتا تو وہ اسی طرح سے میرے شوہر کی عزت کرتا اور اس کی ہر بات کا احترام کرتا۔ میں نے اپنے بھائی کو ساری کہانی بتا دی تھی، جو کچھ بھی ہوا تھا۔ اسے اس بات سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، کیونکہ جو کچھ بھی ہوا تھا اس میں اس لڑکی کی کوئی غلطی نہیں تھی۔ اس نے شادی کے لیے ہاں کر دی اور وہ اس لڑکی کو قبول کرنے کے لیے تیار تھا۔ اس طرح سے تو بہت بڑا بوجھ تھا جو میرے دل سے اتر گیا تھا کہ میری وجہ سے اس لڑکی کی زندگی خراب ہوئی تھی اور میں ہی اس کی زندگی سنوار رہی تھی۔ میں نے اس کے تایا کا گھر بلایا تھا اور چند پیسے اس کے حوالے کیے تھے۔ چند پیسے لے کر وہ خوش ہو کر اس کے بعد اس نے پلٹ کر بھی پوچھا بھی نہیں تھا کہ وہ لڑکی کہاں ہے، زندہ بھی ہے یا مر چکی ہے۔ کچھ دنوں تک تو وہ لڑکی اس واقعے کی زد میں ہی تھی۔ میں نے اسے بہت سمجھایا اور اسے اس بات پر راضی کرنے کی بھرپور کوشش کی کہ وہ اس شادی کے لیے رضامند ہو جائے، مگر وہ لڑکی شادی کے لیے تیار نہیں تھی۔ وہ کسی کو بھی دیکھتی تھی تو شور کرنے لگتی یا پھر بے ہوش ہو جاتی، یہاں تک کہ میرے شوہر کو بھی دیکھ کر وہ ڈر جاتی، جبکہ میرا شوہر بہت اچھے طریقے سے محبت سے اس کے ساتھ پیش آتا تھا، اسے بچوں کی طرح سمجھتا تھا، بچوں کی طرح ہی اس کے سر پر ہاتھ رکھتا تھا، اسے اس بات کا یقین دلاتا تھا کہ اسے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم سب لوگ اس کے ساتھ ہیں اور اس کے مجرم کو ہم ضرور سزا دلوائیں گے۔ اور پھر بے شک وہ اس کا بھائی ہی تھا، وہ کبھی بھی اپنے بھائی کو بھی نہیں بخشے گا۔ اپنے شوہر کی یہی بات مجھے سب سے زیادہ اچھی لگتی تھی کہ وہ انصاف کے معاملے میں یہ نہیں دیکھتا تھا کہ مجرم کون ہے اور مظلوم کون ہے۔ میرے شوہر کی جگہ کوئی اور آدمی ہوتا یقیناً اپنے بھائی کو بچانے کے لیے یا تو اس لڑکی کو یہاں سے کہیں دور بھگا دیتا یا پھر اسے مار دیتا، لیکن میرے شوہر نے ایسا نہیں کیا تھا۔ اس نے نہ صرف اس لڑکی کو اس گھر میں پناہ دی تھی بلکہ اس کے مستقبل کے بارے میں بھی سوچا، اور اپنے بھائی کو بھی سزا دلوانے کا اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا۔ ان ساری باتوں کو سوچتے ہوئے تو میرے شوہر کی عزت میرے دل میں اور بھی بڑھ گئی تھی اور میں اس سے اور زیادہ محبت کرنے لگی تھی۔ میں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتی تھی کہ مجھے ایسا انسان ملا تھا جس نے نہ صرف مجھے اپنی زندگی میں خوشی خوشی قبول کیا تھا، مجھے محبت دی تھی، بلکہ میرے بھائی کی ذمہ داری بھی پورے دل سے نبھائی تھی، اور آج اس معصوم اور بے سہارا لڑکی کے سر پر بھی محبت سے ہاتھ رکھا تھا اور اس کے حق کے لیے بھی آواز اٹھائی تھی۔ کچھ دن اسی طرح سے گزرے تھے۔ وہ لڑکی شادی کے لیے بالکل بھی راضی نہیں تھی، اور پھر اچانک سے ایک دن ایسا ہوا کہ اس نے اس شادی کے لیے ہاں کر دی۔ میں بہت حیران تھی کہ اس نے اچانک سے شادی کے لیے ہاں کیسے کر دی، مگر حیران سے زیادہ میں خوش تھی۔ مجھے یقین تھا کہ اس کی نئی زندگی شروع ہوگی تو وہ پرانی ساری باتیں بھول جائے گی۔ اس لڑکی کے ہاں کرنے کی دیر تھی کہ میں نے اپنے بھائی کے ساتھ اس کا نکاح کروا دیا اور وہ میرے بھائی کے گھر رخصت ہو کر چلی گئی۔ مجھے امید تھی کہ وہ میرے بھائی کا بہت خیال رکھے گی۔ میں نے اسے اچھی طرح سے ساری باتیں سمجھا دی تھی اور وہ میری ساری باتیں سمجھ بھی گئی تھی۔ ان کی شادی کے بعد سے شروع میں تو 1-2 دن میں اس کے گھر جاتی رہی تاکہ وہ لڑکی اس گھر میں سکون سے رہ سکے اور جلدی ہی اسے اس گھر کی عادت ہو جائے، اسی لیے میں اس سے ملنے کے لیے چلی جاتی۔ 1 ہفتہ گزر گیا تھا اور اس کے بعد
میں اپنے گھر کے کاموں میں الجھ گئی، کیونکہ وہ لڑکی میرے گھر سے چلی گئی تھی۔ اب گھر کی ساری ذمہ داری میرے اوپر تھی، ہر کام کو مجھے خود دیکھنا پڑتا تھا۔ پہلے تو وہ گھر کے ملازموں سے سارے کام کروا لیتی تھی اور چھوٹے موٹے کام بھی وہی دیکھتی تھی، مگر اب سب کچھ مجھے خود کرنا پڑتا تھا۔ اسی لیے میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہوتا تھا کہ میں اپنے بھائی کے گھر جاؤں یا پھر ان سے ملوں۔ فون پر بھائی سے بات ہو جاتی تھی اور ان کی خیریت مجھے مل جاتی۔ جب بھی میں اپنے بھائی سے ملنے جاتی تو میں اپنے شوہر کے ساتھ ہی جایا کرتی تھی۔ ہم لوگ مل کر تھوڑی دیر کے بعد گھر واپس آ جاتے۔ ایک دن اسی طرح سے میں نے اپنے گھر کے سارے کام بہت جلدی نپٹا لیے تھے اور میں اپنے گھر سے کسی کام کے لیے باہر نکلی تھی، جب راستے میں اچانک سے مجھے بھائی کا خیال آیا اور میں نے سوچا کہ کیوں نہ آج بھائی کے گھر سے ہوتی ہوئی جاؤں۔ اس دن میں نے اپنے شوہر کو فون کر کے نہ بتایا کہ میں بھائی سے ملنے کے لیے اس کی خیریت پوچھنے جا رہی ہوں، بلکہ اپنے شوہر کو بنا بتائے میں نے بھائی کے گھر جانے کا ارادہ کیا، کیونکہ دن کا وقت تھا اور میں نے یہی سوچا کہ میرا شوہر اپنے کام میں مصروف ہوگا، ایسے میں اسے فون کر کے پریشان کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ جاتے ہوئے بھائی کے گھر سے ہوتی جاؤں گی، اس میں بھلا میرے شوہر کو کیا اعتراض ہوگا، اور جب وہ شام کو گھر آئے گا تو اسے بتا دوں گی۔ آج سے پہلے بھی اس نے مجھے کہیں بھی آنے جانے سے روکا نہیں تھا، اسی لیے میں مطمئن تھی اور خاموشی سے اپنے شوہر کو بتائے بغیر اپنے بھائی کے گھر چلی گئی۔ میرے شوہر نے میرے بھائی کو روڈ کے اوپر ایک دکان بنا کر دی ہوئی تھی، وہاں پر میرا بھائی جا کر صبح سے بیٹھ جاتا تھا اور اپنے لیے خود کماتا تھا، کیونکہ بھائی کا کہنا تھا کہ جہاں میرے شوہر نے اس کے لیے اتنا کچھ کیا تھا وہ مزید اس کا احسان نہیں لینا چاہتا، وہ خود اپنے لیے کمانا چاہتا ہے۔ اس طرح تو وہ گھر میں بیٹھ بیٹھ کر بیکار ہو جائے گا، اگر وہ باہر جائے گا کام کرے گا تو اس کا دل بھی لگا رہے گا۔ اسی لیے اس کی خواہش پر ہی اسے روڈ کے اوپر ایک دکان بنا کے دی گئی تھی اور وہ وہاں پر جا کر بیٹھ جاتا۔ یہ کام اس کے لیے سب سے زیادہ آسان تھا، اس سے اچھی خاصی آمدنی بھی ہو رہی تھی، جہاں سے ان دونوں کا گزارا بھی بہت اچھا ہوتا تھا، اور اگر انہیں کبھی مدد کی ضرورت ہوتی تو میرا شوہر بنا کہے ان کی ہر معاملے میں مدد کر دیتا تھا۔ میں جانتی تھی کہ بھائی تو اس وقت اپنی دکان پر ہوگا، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ اپنی بھابھی سے مل لوں، اسے یہ بھی معلوم ہو جائے گا وہ اس گھر میں خوش بھی ہے یا نہیں، اسے کوئی پریشانی تو نہیں، کیونکہ جب سے شادی ہوئی تھی میری ٹھیک طرح سے اس لڑکی سے کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ جب میں بھائی کے گھر پہنچی، دروازہ کھولا تو میری روح کانپ گئی کہ میرا شوہر ہی سامنے اس لڑکی کے ساتھ موجود تھا۔ میرے پاس اپنے گھر کی ایک چابی ہمیشہ سے موجود ہوتی تھی اور اس بارے میں میرے شوہر کو شاید معلوم نہیں تھا، اسی لیے میں دروازہ کھول کر خود ہی اندر آ گئی تھی، مگر اندر کا منظر دل دہلا دینے والا تھا۔ میں جو اپنے دیور کو ایک درندہ سمجھتی آ رہی تھی، مگر حقیقت تو کچھ اور ہی تھی۔ اپنے شوہر کو جسے میں ایک نیک اور فرشتہ انسان سمجھتی تھی، وہی حقیقت میں درندہ نکلا تھا۔ میرا شوہر ہی اس لڑکی کے ساتھ وہ سب کر رہا تھا جو کسی کے لیے بھی دیکھنا ممکن نہیں تھا، جبکہ وہ معصوم سی لڑکی اس کے آگے ہاتھ جوڑ رہی تھی اور رحم کی بھیک مانگ رہی تھی، مگر اس انسان کو رحم کہاں آنا تھا۔ جیسے ہی میرے شوہر کی نظر میرے اوپر گئی تو اس نے کہا کہ اس لڑکی نے اسے یہاں فون کر کے بلایا تھا۔ یہ سب کچھ اس لڑکی کی چال تھی، مگر میں سمجھ چکی تھی کہ غلط کون تھا، صحیح کون تھا۔ میں نے اپنے شوہر کی ایک بات نہ سنی اور اس لڑکی کا ہاتھ پکڑا تھا، اسے اپنے ساتھ پولیس اسٹیشن لے گئی۔ وہاں جا کر میں نے ساری کہانی بتا دی تھی اور میرے شوہر کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ اس کے بعد میرے شوہر نے خود ہی ساری حقیقت بتا دی تھی۔ جیسے ہی اس نے خوبصورت لڑکی کو اپنے گھر میں دیکھا تھا اور اسے یہ بات معلوم ہوئی تھی کہ وہ بول نہیں سکتی، اس بات کا اس نے فائدہ اٹھایا تھا کہ وہ جو کچھ بھی کرے گا وہ کون سا کسی کو کچھ بتا سکے گی، اور اسے یہ بھی معلوم تھا کہ میں اس کے بھائی سے نفرت کرتی ہوں اور اسے ایک عیاش آدمی سمجھتی ہوں، ایسے میں سارا الزام اس کے اوپر جائے گا۔ میرے شوہر کو معلوم تھا کہ میں اپنے گھر گئی ہوئی ہوں، اسی لیے وہ دفتر سے سیدھا گھر آیا تھا۔ اس نے اپنا کام کیا اور ثبوت اپنے بھائی کے کمرے میں چھوڑ دیے تاکہ سب کا شک اسی پر جائے۔ وہ اپنے آفس میں کام کرنے والی بھی بہت ساری لڑکیوں کے ساتھ ایسا کر چکا تھا، اور اس کے بعد انہیں ڈرا دھمکا کر چپ رہنے کا کہتا۔ اپنے بھائی کو اس نے خود ہی دوسرے ملک بھیج دیا تھا، جبکہ ہم لوگوں سے اس نے یہ کہا کہ یہ سب کچھ اس نے کیا ہے، اسی لیے تو وہ یہاں سے فرار ہو گیا ہے کہ یہ لڑکی تو بول نہیں سکتی تھی، اور میں جانتا تھا وہ کبھی سچ نہیں بتا سکے گی۔ میرے بھائی سے بھی اس نے اس لڑکی کی شادی اسی لیے کروائی تھی تاکہ جب اس کا دل کرے وہ وہاں پر پہنچ جائے اور اسے کوئی روکنے والا بھی نہیں ہوگا، کیونکہ میرا بھائی تو اسے میری ہی طرح ایک فرشتہ سمجھتا تھا۔ میرے بھائی کو اس نے دکان بنا دی تھی، میرے بھائی کا پورا وقت وہیں گزرتا تھا، جبکہ وہ میرے بھائی کی غیر موجودگی میں گھر آ جاتا اور اس لڑکی کے ساتھ وہی سب کرتا۔ مجھے اب یہ بات سمجھ آئی تھی کہ وہ لڑکی شادی کے لیے کیوں مانی تھی۔ اس نے یہی سوچا تھا کہ شادی کے بعد وہ یہاں سے چلی جائے گی تو وہ بچ جائے گی، مگر میں جو اسے بچانا چاہتی تھی میں اسے بچا نہیں پائی تھی۔ اس بات کا مجھے شدید افسوس تھا، اور میں اپنے شوہر کو ایک فرشتہ انسان سمجھتی تھی، حقیقت میں وہ شیطان نکلا تھا۔ اسے اس کے کیے کی سزا مل گئی تھی اور وہ جیل میں تھا، جبکہ اس لڑکی سے میں نے معافی مانگی تھی اور اپنے بھائی سے بھی معافی مانگی تھی۔ میرا دیور ملک سے باہر گیا ہوا تھا، وہ واپس آ گیا تھا، اب اس میں کافی بہتری آئی تھی
اور اب اس نے ساری بری عادتیں چھوڑ دی تھی۔ ان سب پر بھی میرے شوہر نے اسے لگایا تھا۔ جب وہ یہاں سے دور گیا تو اس نے سب چھوڑ دیا۔ وہ اپنی پڑھائی پر دھیان دیتا تھا۔ جب اسے یہ بات معلوم ہوئی تھی تو وہ کچھ زیادہ حیران نہیں ہوا تھا، کیونکہ وہ یہ بات پہلے سے جانتا تھا کہ اس کا بھائی کس قسم کا انسان ہے۔ پہلے بھی وہ کافی مرتبہ مجھے اپنے بھائی کے بارے میں بتانے کی کوشش کر چکا تھا، مگر میں نے کبھی بھی اس کی کسی بات پر دھیان نہیں دیا تھا، یہ سوچ کر کہ وہ عیاش آدمی ہے، الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے۔ میں وہ گھر چھوڑ کر اپنے گھر آ کر اپنے بھائی کے ساتھ اور اپنی بھابھی کے ساتھ رہنے لگی تھی، اور اب میرا اس گھر سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ میں نے اپنے شوہر سے خلا لے لی تھی، اور اب میں اپنے گھر میں خوش تھی۔ وہ آدمی جتنا بھی امیر تھا، مجھے اس کی دولت سے کچھ لینا دینا نہیں تھا۔ میرے لیے سب سے ضروری چیز یہ تھی کہ انسان میں انسانیت باقی ہونی چاہیے، اور وہ انسان کہلانے کے لائق ہی نہیں تھا۔ اس دن مجھے اندازہ ہوا تھا کہ ضروری نہیں جو لوگ بظاہری طور پر اچھے نظر آتے ہیں وہ اچھے ہی ہوں، اور جو بظاہر برے نظر آتے ہیں وہ برے ہی ہوں۔